بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر کی سرزمین نے جن عظیم اولیاء کرام کو جنم دیا، ان میں ایک درخشاں نام حضرت شیخ شرف الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہیں دنیا بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علم و عرفان، زہد و تقویٰ اور مجاہدہ نفس کی ایک روشن مثال تھے۔ آپ کا شمار ان اکابر اولیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنایا اور باطن کی اصلاح کو ظاہر کی پابندی کے ساتھ جوڑا۔ بو علی شاہ قلندر نہ صرف ایک صاحب حال بزرگ تھے بلکہ ایک جلیل القدر عالم دین، محدث اور فقیہ بھی تھے۔ آپ نے زندگی بھر علم کی خدمت کی، نفس کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے دنیاوی جاہ و منصب سے کنارہ کشی اختیار کی، مگر خلق خدا کی اصلاح اور رہنمائی میں کبھی غفلت نہ برتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیوں بعد بھی آپ کا فیض جاری ہے اور آپ کا مزار اقدس پانی پت، جو کہ ہریانہ میں ہے، نہایت عقیدت کے ساتھ لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نماز کے سخت پابند تھے، سنت کو زندگی کا حصہ بتاتے تھے، بدعات اور غیر شرعی امور سے اجتناب فرماتے تھے۔ اہل تصوف کے نزدیک آپ ان بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے واضح فرمایا کہ بغیر شریعت کے طریقت گمراہی ہے۔ ان کا یہی ایک فرمان ایمان کی دلیل ہے۔ ان کی صحبت سے بے شمار لوگ راہ راست پر آئے۔ تو آئیے ان کی زندگی سے جڑی ہوئی روایت سنتے ہیں۔ واللہ علم۔ ان کا اسم مبارک شرف الدین ہے۔ تو شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ مسجد قوت اسلام میں واز فرما رہے تھے کہ ایک درویش مسجد میں داخل ہوا اور اونچی آواز سے کہا، تو جس کام کے لیے پیدا گیا ہے، اے شرف الدین، تو اس کو بھول گیا؟ کب تک ٹال مٹول میں لگا رہے گا؟ وہ درویش یہ کہہ کر تو چلا گیا، مگر حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا عشق الہی کا۔ آپ فوراً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر تشریف لائے۔ وہاں سے حکم ہوا کہ ہمارے کسی مرید کو پہلے اپنا رہبر بناؤ، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد بنایا، جو شیخ امام الدین ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ شیخ بدرالدین غزنوی کے مرید، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو ان سے مرید ہونے کے بعد شرف الدین یعنی بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا کتاب خانہ
دریا برد کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہیں گمٹی کے نیچے لگ بھگ 12 سال تک یاد الہی میں کھڑے ہو کر اتنے منہمک ہو گئے، اتنے کہ پنڈلیوں کا گوشت تک آبی جانور کھا گئے، اور آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ایک دن ندا آئی کہ شرف الدین قبول ہوئی تیری ریاضت، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ قلندر نے عرض کی کہ میرا مقصد تو تو ہی ہے، میں تجھے پانا چاہتا ہوں، میں تجھی کو مانگتا ہوں۔ وہاں سے ہدایت آئی، پانی سے باہر نکل۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں باہر نہیں آؤں گا، میں باہر اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ تو نہ نکالے، تو نکالے تو تجھے اختیار ہے۔ یہ کہتے ہی ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو پھر استغراق ہو گیا اور وہ ڈوب گئے یاد الہی میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص آئے، نہایت ہی نورانی شکل والے، اور انہیں گود میں اٹھا کر دریا کے کنارے کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے شخص، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری تمام محنت تو نے اکارت کر دی۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ شرف الدین، تو مجھے نہیں جانتا، میں علی ہوں، اور ید اللہ سبھی کو کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کچھ ہدایت فرما کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وقت سے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بو پیدا ہو گئی، اور آپ بن گئے ابو علی شاہ قلندر۔ تو آپ ابو علی شاہ قلندر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب وہ بالکل مست تھے، قلندر تھے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کو اولیاء دین سے محبت ہے، اولیاء دین سے محبت کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو یہ بیان، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہم اس قسم کے ایمان افروز واقعات آپ کو سناتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سلسلہ پسند آتا ہے تو آپ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ ہم اسی قسم کے روح پرور ایمان افروز واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔